شاہ عالم کی صحبت پہ لاکھوں سلام، شاہ عالم کی حشمت پہ لاکھوں سلام۔ بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رہا تو کشتی، بحق خواجہ عثما ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، شاہ مان سلطان دین سید احمد کبیر مدد کن یا قوس اعظم مخدوم جہانیاں دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والی داتا واقع اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، ہم عاصیوں کے قریب جناب احمدی مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں انتہائی خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی علی رسولنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم۔ نازش اہل سنن، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، امام اہل سنن رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ ہمارے نبی نے حسنین کریمین کو اپنا پھول فرمایا، اس لیے کبھی نبی چوما کرتے تھے اور کبھی نبی انہیں سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا سرکار چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا ان دونوں پھولوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے حشر میں رضا کو خندہ مثال گل۔ اور اسی سے لگی ہوئی بات شکیل بدایوں یوں کہتے ہیں، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے۔ سب بولے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے۔
دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، اور اسی سے بات لگی ہوئی کسی ملک نے کہی ہے. ملک جانتے ہیں آپ؟ مست آدمی. وہ کیا کہتا ہے؟ جسے پنجتن سے پیار نہیں، پنجتن پاک، جسے پنجتن سے پیار نہیں اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. جسے پنجتن سے پیار نہیں اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. اور ایک قلندر یوں کہتے ہیں، چونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں اس لیے قلندروں سے، اللہ والوں سے بڑی محبت ہے، اور ہر مومن کو ہوتی ہے. وہ قلندر یوں کہتا ہے، میں منگتا ہوں آل نبی کے در کا، میں منگتا ہوں آل نبی کے در کا، یہ گدائی نہیں کونین کی سلطانی ہے، یہ گدائی نہیں کونین کی سلطانی ہے. پھر محبت سے درود پاک سنائے. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. کیا پاک ہوتا ہے؟ اس لیے حکم ہے جو صاحب مال ہے مال کی زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے اور درود پاک سے عمل پاک ہوتا ہے. کیا پاک ہوتا ہے؟ ہاں، عمل پاک کرنا ہے تو درود پڑھیے، مال پاک کرنا ہے تو زکوٰۃ نکالیے. اور اس جملے کو نوٹ کریں، محبت رسول سے دل پاک ہوتا ہے. کیا پاک ہوتا ہے؟ محبت رسول سے دل پاک ہوتا ہے. اللہ ہر مومن کو نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، مگر یہ محبت ویسے نہیں ملے گی جب تک کہ نبی کی آل سے محبت نہ ہو. دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حسین کو ماں کی گود میں دیکھیے. جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حسین کو ماں کی گود میں دیکھیے، یعنی فاطمہ کی گود میں دیکھیے. اور مرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو حسین کو کربلا میں دیکھیے. محقق علی الاطلاق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے سوال کیا کہ ذکر حسین کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مستحسن عمل ہے. محقق روایات، معتبر روایات کے ساتھ ذکر حسین کرنا ثواب نہیں، اعلیٰ ثواب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، اب زمانے میں کوئی حسین پیدا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حسین لعاب رسول، حسین بننے کے لیے کیا ہے؟ لعاب رسول، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ. اب علی کا خون تو دنیا میں ہے مگر نبی کا لعاب نہیں ہے. فاطمہ کے دودھ کی تاثیر اولاد میں تو ہے لیکن فاطمہ کا دودھ نہیں ہے. اس لیے حسین اب صبح قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا.
حسین حسین ہے، حسین بولیے، حسین حسین ہے۔ کسی عاشق نے کہا ہے روشن حیات کر گئے ہیرے بطول کے، روشن حیات کر گئے ہیرے بطول کے، کیا کام کر گئے نواسے رسول کے، کیا کام کر گئے نواسے رسول کے۔ حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں سے ایسی محبت فرمائی کہ اس محبت کو دیکھ کر صحابہ پیچھے نہیں رہے، اسی طرز پر صحابہ نے محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان ذو النورین نے، حضرت ابا ہریرہ نے، حضرت سلمان فارسی نے، سب صحابہ نے نبی کو دیکھ کر حسنین سے بے تحاشا محبت کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ، جن سے رسول پاک کی 5000 حدیث پاک روایت، کتنی؟ 5000۔ کتنے معتبر صحابی ہیں، مگر جب حسنین کریمین کو آتے دیکھا تو آپ نے اپنے رومال سے حضرت امام حسین کے قدموں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تو جو موجود تھے انہوں نے کہا آپ صحابی رسول ہیں؟ تو کہا بجا ہے، میں صحابی رسول ہوں، یہ آل رسول ہے۔ ارے بولو یار محبت، میں صحابی رسول ہوں، یہ آل رسول ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ نبی اپنا لعاب ان کو عطا فرماتے تھے، اپنی زبان نکال کر ان کو دیتے تھے، اور نبی اپنے سینے پہ حسنین کو لٹا کر کے بوسہ لیا کرتے تھے۔ جو مرتبہ میں حسنین کا جانتا ہوں، اگر تم جاننے لگ جاؤ تو میں نے تو قدم ہی صاف کیے ہیں، تم جوتی صاف کرنے لگ جاؤ۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی۔ نماز عصر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے، سامنے سے حسنین کریمین آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت امام حسین کو گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور ایک جملہ فرمایا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، یہ ہمارے نبی کے چہیتے صحابی ہیں، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر قیامت کے دن میرے ہر امتی کا حساب ہوگا، مگر میری امت میں تم ایسے فرد واحد ہو کہ بغیر حساب کے داخلے جنت کیے جاؤ گے۔ یہ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے حضرت امام حسین کو گود میں لیا اور گود میں لے کر ایک جملہ فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں ابن العلی وجہ النبی، اللہ اللہ بولے یار محبت سے۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کی قبر انور پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے صبح قیامت تک آنے والے امتیوں کو ذہن دے دیا، جیسی محبت میں نے کی ہے ایسے ہی حسنین سے کرو گے تو دنیا بھی سلامت رہے گی، ایمان بھی سلامت رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا تو علی کا ہے، بولے محبت سے، بیٹا تو علی کا ہے مگر صورت نبی کی ہے۔ سبحان اللہ، صورت نبی کی ہے۔ کسی عاشق نے تو قلم توڑ دیا، وہ یوں کہتا ہے آنکھوں پہ رکھ رکھ کے چومتا ہوں آئینہ،
آنکھوں پہ رکھ رکھ کے چومتا ہوا آئینہ جب بھی ہوتی ہے مجھے زیارت حسین کی، جب بھی ہوتی ہے مجھے زیارت حسین کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی کا ہے، ارے بولو یار محبت سے، بیٹا علی کا ہے۔ ہمارے نبی کی خدمت میں صحابہ کی موجودگی میں جبریل امی آئے، کون آئے؟ جبریل امی آئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر تم کو یہ اختیار دیا جائے کہ تم میری امتوں میں جتنے لوگ ہیں میرے صحابہ، اس میں سے اگر تم کو یہ اختیار دیا جائے کہ تم کس کی صورت میں میری بارگاہ میں آؤ، وہ کون سی صورت پسند کرنا چاہتے ہو، تو کہنے لگے میرے آقا اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے تو میں کوئی اور صورت پسند نہیں کروں گا، میں پسند کروں گا تو ابو بکر کی صورت پسند کروں گا، ابو بکر کی صورت پسند کروں گا۔ یہ وہی ابو بکر ہیں، فرماتے ہیں بیٹا علی کا ہے مگر چہرہ، ارے بولو یار محبت سے، چہرہ نبی کا ہے۔ بتا دیا آپ نے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ چہرہ دیکھو نبی یاد آ جائے، چہرہ دیکھو نبی یاد آ جائیں۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی۔ اب آئیے نبی کی محبت کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے حسنین سے محبت کی، یہ کون ہے؟ تمام خلیفہ میں سب سے، بولیے، حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ جب یہ صورت آپ نے دیکھی کہ حسنین سے ابو بکر کو اتنی محبت ہے، یہ تمام خلفاء میں افضل ہیں، تو جبریل نے کہا میں بھی کیوں پیچھے رہوں؟ جب ابو بکر کو اتنی محبت ہے، میرے نبی کو اتنی محبت ہے، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ جبریل سرکار کی خدمت میں آئے اور اسی درمیان میں حسنین کریمین بھی آئے، نانا کی گود میں بیٹھے اور نانا کی گود سے اٹھ کر جبریل امی صورت بشری میں آئے تھے، ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں کچھ تلاش کرنے لگے، جیب ہوتا نا پاکٹ، کچھ تلاش کرنے لگے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جب بھی صحابہ آتے تو کچھ نہ کچھ حسنین کے لیے تحفہ لے کر آتے، تو آپ نے یہ سمجھا یہ بھی میرے نانا کے صحابی ہیں، کچھ لے کے آئے ہوں گے، ارے بولو یار محبت، کچھ لے کر کے آئے ہوں گے۔ تو سرکار نے مسکرا دیا اور ارشاد فرمایا جبریل تم جس شکل میں آئے ہو نا، میرے شہزادوں نے سمجھا کہ میرے نانا کی بارگاہ میں جتنے صحابی آتے ہیں کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتے ہیں میرے شہزادوں کے لیے، تم بھی لباس بشری میں آئے ہو، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ کہا آقا اجازت ہو؟ بولے محبت، جبریل امی بارگاہ نبی سے نکلے اور کہاں گئے؟ سیدھے جنت میں۔ کہاں گئے؟ جنت میں گئے، اور جنت میں جانے کے بعد جنتی پھل لیا اور وہ پھل لے کر کے پھر جبریل دوبارہ حاضر ہو گئے، گئے بھی بولے آئے بھی، اسی لیے کہ آنا جانا یہ جبریل امی کا سفر ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گئے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گئے۔ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو جبریل جنت سے آئے تھے اور اتنی جلدی آئے کہ پانی کی سطح پر حضرت یوسف بعد میں پہنچے، اس سے پہلے جنتی تخت لٹا دیا۔ بولے محبت سے، جبریل اس وقت بھی آئے تھے
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کی قربانی دے رہے تھے، چھری بعد میں چلی، جنت سے دمبا لے کر لا کر کے حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیا. ہاں تو یہ جبریل آنے جانے کا ان کا مشغلہ تھا، مگر آج جبرائیل کوئی اور کام سے نہیں گئے ہیں، صرف نبی کی محبت میں گئے ہیں، اس لیے کہ حسنین کو نبی سے محبت ہے. گئے جنت سے پھل لے کر آئے، اور آنے کے بعد سرکار کے خدمت میں پیش کیا اور عرض کرتے ہیں آقا یہ جنتی پھل ہے، جنتی آدمی کے لیے ہے، جو جنتیوں کے سردار ہیں ان کے لیے ہے، ہم تو جنت کا پھل جانے کے بعد کھائیں گے. یہ حسین ہے کہ پہلے ہی لا کر دے دیا ہے، اور لا کر اس لیے دیا اے حسین تم بھی کھاؤ، اور قیامت کے دن غلامان حسین بھی کھائیں گے. جبریل امین نے پیش کیا اور عرض کیا میرے آقا اس سے پہلے جتنے صحابہ آپ کے اس شہزادے کے لیے جو تحفہ لے کر آتے تھے، میرے سرکار وہ دنیاوی تحفہ ہوتا تھا. بولے محبت سے، وہ کون سا تحفہ ہوتا تھا؟ دنیاوی تحفہ ہوتا تھا. مگر میرے آقا آج میں آپ کے شہزادوں کے لیے دنیا کا تحفہ لے کر نہیں آیا ہوں، جنت کا تحفہ لے کر آیا ہوں. بولے محبت سے، جنت کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا. کیا آیا؟ پسینہ آیا. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جبریل دیکھ رہے ہو میرے دوست کو، ان کی پیشانی پر پسینہ آیا تو جنت سے رومال لے کر جاؤ. کیا لے کر جاؤ؟ جنت سے رومال لے کر کے جاؤ اور ان کے پسینے کو آہستہ آہستہ دبا دو، اس لیے کہ میرا یہ وہ خلیل ہے جو میرے نام سے دیتا ہے واپس لیتا نہیں ہے، واپس لیتا نہیں ہے. اور امام حسین اسی خاندان کے فرد ہیں. جبریل امین پھل لے کر آئے، عرض کرتے ہیں آقا آج تک جس نے بھی صحابہ لے کر آئے وہ دنیاوی پھل تھا، میرے آقا میں جو لے کر آیا ہوں یہ جنتی پھلوں میں سے ایک پھل ہے. سرکار شہزادوں کو عطا فرما دے. کسے عطا فرما دے؟ شہزادوں کو عطا فرما دیں. ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرا جو کچھ ہے حسین میں ہے اور حسین میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. حضرات تحفے میں بڑی برکت ہوتی ہے نا. سرکار فرماتے تحفہ دو تحفہ لو محبت پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ بولیے. محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جلال مصری بہت مشہور ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک نیک خاتون ملی. کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں اپنے رب سے کلام کرنے جا رہا ہوں. تو کہا یہ اللہ کے نبی میرا ایک عریضہ ہے، میری ایک درخواست ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ سے یوں کہیے گا کہ اللہ نے مجھے سب دیا ہے، اللہ نے مجھے جتنی دنیا کی نعمتیں سب ہیں، مگر میرا دامن اولاد سے خالی ہے، اولاد نہیں ہے. میرے رب سے کہیں کہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہارا عریضہ پیش کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، رب سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی.
اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا تیری ایک نیک بندی ملی تھی، اس نے ایک درخواست دی ہے، تو نے اپنے کرم سے اسے سب عطا فرمایا مگر اولاد کی نعمت سے دامن اس کا خالی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس بندی سے جا کر کہو کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اس بندی کو پیغام سنا دیا کہ رب نے یہ فرمایا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ وہ روتی ہوئی آنسو بہاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ بولے محبت سے۔ فرمان رب کا سنا، نبی کے ذریعے سے سنا، روتی ہوئی چلی گئی مایوس ہو کر۔ اب آئیے اس کو یہیں پر رکھیے گا، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اب وہ سنیے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی گود میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ کتنی مقدس گود ہے یار۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بالوں سے اس طرح سے یوں کھیل رہے ہیں۔ نواسا ہے نا، بچہ باپ کی گود میں آتا ہے تو ہر طرح کھیلتا ہے۔ یہ نبی کے نواسے بھی ہیں، نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ اب اسی درمیان میں ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا، میرے سرکار، اللہ نے آپ کے صدقے میں سب دیا ہے مگر اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے میں محروم ہوں۔ سرکار دعا فرما دیں۔ اولاد ہوتی ہے نا۔ کسی عاشق نے کہا ہے دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کو ہی صاحب اولاد ہی جانے، ہے نا۔ جن کے اولاد نہیں ان سے پوچھئے۔ اس صحابی نے کہا میرے سرکار سب ہے اولاد نہیں ہے۔ سرکار خاموش ہیں۔ پھر انہوں نے کہا میرے آقا سرکار سب ہے اولاد نہیں ہے۔ اب امام حسین نبی کے نواسے، نبی کریم ہیں تو نواسے بھی کریم ہیں۔ نبی کریم ہے تو نبی کے نواسے بھی کریم ہیں۔ کہنے لگے نانا جان لب انور ہلا دیجئے تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے۔ لب انور ہلا دیجئے تاکہ غریب کا بھلا ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے نون والقلم، اے محبوب تمہارے لبوں کی قسم، بولو یار محبت سے، اے محبوب تمہاری زبان اطہر کی قسم، ہم بولے تو طبیعت بنتی ہے اور نبی بولے تو حدیث پاک بنتی ہے۔ ہم اپنی طبیعت پر بولتے ہیں، نبی رب کی مشیت پر بولتے ہیں۔ کہا میرے آقا لب ہلا دو غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ سرکار خاموش ہیں۔ حضرت امام حسین نے اس آنے والے صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا جا اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ بولے 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 محبت سے، جا اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا۔ جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے ڈوبتی کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب مسکرا کر دیکھا تو فرمایا دیکھتے کیا ہو اللہ دوسرا بیٹا بھی دے گا۔ دوسرا بیٹے کا جب سنا تو مسکرا کر کھڑے ہونے لگے، مگر نظر ہی امام حسین کی طرف، فرمایا دیکھتے کیا ہو اللہ تیسرا بھی دے گا۔ فرمایا دیکھتے کیا ہو اللہ چوتھا بھی دے گا، دیکھتے کیا ہو اللہ پانچواں بھی دے گا، دیکھتے کیا ہو اللہ چھٹا بھی دے گا، دیکھتے کیا ہو اللہ ساتواں بھی دے گا۔
پہنچے تو رب نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ جلدی سے میرے محبوب کی بارگاہ ہمیں سلام پیش کرو اور کہو کہ حسین اب نہ بولیں، اس لیے کہ مجھے میری ذات کی قسم ہے حسین بولتے چلے جائیں گے میں دیتا چلا جاؤں گا۔ بولو یار بولے محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور امام حسین کا صدقہ قدم قدم پہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ اب اس کو یہی رکیے، اب آئیے پھر اسی کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اس راستے سے گزرے جس راستے پہ اس بڑھیا کا مکان تھا، جس کے بارے میں رب نے فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ کیا دیکھا کہ وہاں 3 بیٹے پھول جیسے مکان کے آنگن میں کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر کوہ طور پر گئے اور جانے کے بعد میں کہا مولا تو نے تو کہا تھا اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں، میں ابھی دیکھ کے رہا ہوں 3 جیسے خوبصورت بیٹے اس کے مکان کے آنگن میں کھیل رہے ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ایک کام کرو، جاؤ میرے بندوں کی بستی میں اور وہاں جا کر میرے بندوں سے یوں کہنا کہ رب نے تمہارے نام کے تمہارے جسم کی ایک بوٹی اللہ نے اپنے نام سے مانگا ہے۔ ارے بولو یار محبت، اللہ نے تمہارے جسم کی ایک بوٹی اپنے نام سے مانگا ہے، جاؤ میرے بندوں کی بستی میں جا کر اعلان کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اعلان کیا، جو دروازے کھلے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ ارے جسم کی بوٹی کون دے گا نکال کے؟ آج ہم سے تو کوئی توقع نہیں ہے، ہم تو جمعے کے دن پیٹی میں ایسے نوٹ ڈالتے ہیں جو بازار میں نہیں چلے وہ اللہ کے گھر میں پیٹی میں چلاتے ہیں، تو بوٹی کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا آگے جاؤ میرا ایک بندہ ملے گا۔ وہ بندہ تھا مست الست، علی کا چاہنے والا۔ بولے بولے محبت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے دریا کے کنارے، وہ غسل کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سلام کیا، السلام علیکم حضرت، آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ بھئی آدمی کبھی کبھار ملتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں مت سمجھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے، مگر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ایسا رب کا فرمان ہے، کوئی بندہ تو ملا نہیں۔ رب نے فرمایا کہ اس کے نام سے جسم کے ایک بوٹی بندوں سے مانگ کر لاؤ، کوئی بندہ نہیں ملا۔ تو اس نے مسکرا کر کہا اے اللہ کے نبی جسم کے کون سے حصے کی بوٹی چاہیے؟ ارے بولو یار بولے محبت سے، جسم کے کون سے حصے کی بوٹی چاہیے؟ تو کہا جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو۔ لائیے چھری لے، بازو کی بوٹی نکالی، تھالی میں رکھ دیا، دوسرے بازو کی نکالی، تھالی میں، بہت غور سے سنیے گا، بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ پھر
آپ نے یہ پنڈلی جو ہوتی ہے اس کا جو گوشت ہے اس کی دونوں طرف کی بوٹی نکالی, وہ رکھ دی. 4 حصے کی بوٹی نکال کے رکھی, کہا اللہ کے کلیم لے کے جائیے, رب کے نام سے لے کے جائیے. کچھ دور جانے کے بعد میں کہا اے اللہ کے کلیم, اگر میرے رب کو یہ جسم کے حصے کی بوٹی نہیں پسند آئی تو پھر دوبارہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ لائیے. دل نکال کے دیا. ارے بولو نا یار, کیا نکال کے دیا؟ دل. آج کوئی دے سکتا ہے؟ بندہ بنو ایسا, اسی کو بندہ کہتے ہیں. اور جب بندہ اس طرح سے سخاوت کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو وہ انعام عطا فرماتا ہے. وہ جو کہہ دے اللہ وہی کر دیتا ہے. یہ قربانی سے ملتا ہے, یہ اثار سے ملتا ہے. دل نکال کے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر, بولا تیرا ایک عجیب و غریب بندہ, اس نے تیرے نام سے جسم کی بوٹی نکال کے دی. حد تو یہ ہے کہ اس نے دل نکال کے دیا, دل نکال کے دے دیا. رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ, جو میرے نام سے دل نکال کے دے دے, کیا میں اس کے نام سے بیٹے نہیں دے سکتا؟ ارے بولو یار محبت. اسی کی دعا ہے کہ اس بڑھیا کے مکان میں 3 بیٹے کھیل رہے ہیں. بولے بولے محبت سے. جس ولی نے رب کے نام سے جسم کی بوٹی نکالی, اللہ نے اسے اولاد دے دی. اور جس حسین نے رب کے نام سے 72 دے دی, اللہ اس کے نام سے اولاد کے اولاد دے گا. یہ ہے شان حسین. بولے محبت سے. زباں پر جب آ گیا نام حسین, زباں پر جب آ گیا نام حسین, تقدیر میری مسکرائی ہے, تقدیر میری مسکرائی ہے. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے. بولے محبت سے. حسین مجھ سے ہے اور میں, بولے میں حسین سے ہوں. نماز جمعہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا جمعے کی نماز, بولیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور جمعے کی نماز میں 2 خطبے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 2 خطبے ہوتے ہیں. یہ تو آج سبھی دیکھتے ہیں کہ امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں. ایک پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, پھر دوسرا کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ دیکھا تو ہے آپ نے, مگر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جتنے بھی ائمہ علماء روئے زمین پر امامت کی ذمہ داری میں جب خطبے کی نماز, جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں تو 2 خطبے پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسی حالت میں جب ہمارے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. کون سا خطبہ؟ بولیے. جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, اسی درمیان میں حضرت امام حسین آ گئے. بولے محبت سے. کیا آ گئے؟ حضرت امام حسین آ گئے. دیکھیے میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. جمعے کا جو دن ہے نا, اس دن کو اللہ نے مخصوص فرمایا, اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کیا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم دنیا میں آئے, اور جمعے کے دن ہی وصال فرمایا.
اور جمعے کے دن ہی جنت میں جائے. دیکھو کتنا مقدس دن ہے. یعنی حضرت آدم کی پیدائش پر اللہ نے جمعہ رکھا. کیا رکھا؟ جمعہ. اور اس میں جمعے کی نماز کیا رکھی؟ جمعے کی نماز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا تیرے ناقص بندے سمجھنا چاہتے ہیں کہ آدم کی پیدائش پر تو نے جمعے کا دن رکھا, جمعے کی نماز رکھی. اے مولا تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں تو نے اپنے محبوب کی پیدائش پر کیا رکھا؟ بولے محبت سے, اپنے محبوب کی پیدائش پر کیا رکھا؟ تو مشیت جواب دیتی ہے آدم کے لیے جمعہ رکھا ہے اور میں نے اپنے محبوب کے لیے جمعے کا خطبہ رکھا ہے. ارے بولو یار, جمعے کا خطبہ رکھا ہے. جب تک صبح قیامت تک جمعہ ہوتا رہے گا اور جمعے میں جو خطبہ ہے وہ میرے محبوب کا ہوتا رہے گا اور جمعے کا خطبہ ہی اصل ہے. دنیا میں جب تک جمعہ ہوتا رہے گا محبوب کی صدارت ہوتی رہے گی اور قیامت کے دن وہ منظر برپا ہوگا, وہاں بھی محبوب کا خطبہ پڑھا جائے گا, وہاں بھی محبوب کا خطبہ پڑھا جائے گا. دو خطبے حسنین کریمین آئے, سرکار خطبہ دے رہے تھے. خطبہ چھوڑا, ممبر سے اترے اور سیدھے دونوں شہزادے کے قریب گئے, دونوں کو گود میں اٹھا لیا. جمعے کا خطبہ چھوڑا, گود میں اٹھایا, ممبر پر آئے, پھر اس کے بعد میں دوسرا خطبہ پڑھا. رب نے ارشاد فرمایا محبوب اب یہ تمہاری سنت صبح قیامت تک میں جاری کر دیتا ہوں. اب جب بھی جمعہ ہوگا خطبہ ہوگا جیسے تمہاری ادا ہے صبح قیامت تک ویسی ہی رہے گی, صبح قیامت تک ویسی رہے گی. اس لیے آج خطیب دو جمعے پڑھتے خطبے پڑھتے ہیں. دیکھیے ہمارے نبی قانون داں بھی ہیں. بولے سب, ہمارے نبی قانون داں بھی ہیں اور ہمارے نبی قانون ساز بھی ہیں. بولے محبت سے, کیا ہیں؟ قانون داں بھی ہیں, قانون کو بنانے والے بھی ہیں اور قانون کو نافذ کرنے والے بھی ہیں. اس لیے 1632 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور جس میں دنیا کے ہر قسم کے لوگ بلائے گئے تھے. کانفرنس میں کون لوگ آتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا, ان پڑھوں کا تو کوئی کام نہیں. اور پڑھے لکھوں میں جو اعلیٰ ڈگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے. بلائی گئی کانفرنس اور بلانے کے بعد بلانے والا کون تھا؟ ایک یہودی تھا. عنوان کیا تھا کانفرنس کا؟ عنوان یہ تھا کہ اپنے اپنے مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل دو. کیا تھا عنوان؟ اپنے اپنے مذہب کے سچے ہونے کی دلیل دو. سب لوگ جمع ہوئے, کانفرنس شروع ہوئی. جتنے مذاہب کے لوگ تھے, ادیان کے لوگ تھے, مذہب کے ماننے والے تھے, سب نے اپنے اپنے مذہب کے حق ہونے کی دلیلیں دی. اور جس نے کانفرنس بلائی تھی سب لوگوں نے ان سے کہا کہ بھیا آپ بھی تو اپنے مذہب کے دلیل حق ہونے کی دلیل دو. تو اس نے یہ کہا سنو, منہ میں چاشنی آ جائے گی. اس نے یہ کہا میرے نزدیک مذہب اسلام حق ہے. ارے بولو یار محبت سے, میرے نزدیک مذہب اسلام حق ہے. آنے
والوں نے کہا تم مذہب اسلام کو مانتے نہیں، حق کیسے؟ کہا اس لیے حق مانتا ہوں کہ ہر مذہب کا قانون بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مگر محمد عربی نے حضوروں کی چھاؤں میں جس قانون کو بنایا وہ آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ بولو یار محبت، صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ مذہب اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور اسی مذہب اسلام کو بچایا ہے امام حسین۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں، بولیے میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، اس لیے ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو دعا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ دعا پڑھو۔ میں ایک دعا بتاتا ہوں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو یوں کہو پشت پہ میرے تین، سب بولے آپ، پشت پہ میرے تین، اللہ، محمد، محی الدین۔ ارے بولو یار محبت۔ اب جن کی پشت پہ اللہ ہے، رسول پاک ہیں، غوث اعظم ہے، نقصان ہوگا؟ ارے بولے نا، نہیں ہوگا نا۔ اس لیے اپنے گھر سے آپ نکلیں یا بچے جب اسکول میں جائیں، دیکھیے آج حادثات ہوتے ہیں، میں کئی مرتبہ اخباروں میں خبروں میں سنتا رہتا ہوں کہ بھئی فلاں بس بچوں کے ساتھ ایسی ہو گئی، ایسی ہوگی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ حادثات ہوتے ہیں، تو ان حادثات سے بچنے کے لیے گھر سے جب بچہ نکلے تو بچے سے کہو یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ بولیے محبت سے، یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ دیکھیے مدینہ شریف ہے، مدینہ مدینہ ہے، اللہ ہر مومن کو مدینے کی بہاریں عطا فرمائے۔ کسی عاشق نے بہت اچھی بات کہی ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے۔ سنیے حضرت، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ سیدہ فاطمہ علی جدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی بابا جان، دونوں شہزادے کافی دیر سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ کیا کہا؟ دونوں شہزادے کافی دیر سے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اسی درمیان جبریل امی آ گئے۔ جبریل امی سبحان اللہ، کیا انہوں نے مرتبہ پایا ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے۔ کسی نبی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 20 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 40 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 300 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 500 مرتبہ۔ جبریل امی سے پوچھا آپ نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ تو جبریل امی مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خدمت نبی کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے میں 25,000 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آیا۔ 25,000 مرتبہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جبریل امی آئے اور آنے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے مدینے کے فلاں باغ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار دونوں شہزادے مدینے کے فلاں باغ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک کے سرہانے حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں ایک کے سرہانے حضرت اسرافیل ہیں اور ایک کے سرانے حضرت اسرائیل ہیں، اور دونوں شہزادوں کو اپنے پنکھوں سے ہوا دے رہے ہیں۔
بولے بولے محبت سے، اپنے پنکھوں سے یہ پر کے ذریعے سے آتے جاتے ہیں نا، یہ پر حضرت علامہ بدر الدین عینی نزہۃ القاری فی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جبریل امی کے کتنے پر ہیں؟ جبریل امی کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر؟ بولے بولے محبت سے، کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ جتنی زمین کا ایک سرا شروع ہوتا ہے جہاں جا کے ختم ہوتا ہے، اتنا بڑا آپ کا ایک پر ہے۔ اللہ اکبر! کتنا ہے نا؟ زمین کی مسافت یعنی آسمان کی مسافت کے برابر ایک پر ہے۔ جبریل امی کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ کتنے پر؟ 600 پر۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں اندھیرا چھا گیا، صحابہ نے عرض کیا میرے آقا آج اندھیرا مدینے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ آج جبریل نے اپنا ایک پر زمین پر پھیلا دیا تو اندھیرا ہو گیا۔ اللہ، ایک پر پھیلا دیا تو اندھیرا ہو گیا۔ آئیے اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات آ گئی، عرض کرتا گزر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سب جب گئے رب کی بارگاہ میں، تو جبریل سے فرمایا اے جبریل، تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہے؟ کہاں سرکار 600 پر ہیں میرے، اور میں ایک پر میں زمین و آسمان کو لے کر ایسے نچوڑ دوں جیسے ماں اور بہنیں کپڑے کو گیلا کر کے پانی نچوڑتی ہیں، اس طرح سے میں زمین و آسمان کو نچوڑ سکتا ہوں۔ رب نے میرے ایک پر میں یہ طاقت دی ہے، وہ 600 پر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنے قریب لے کر اپنے داہنے بازو سے یوں دبایا، جیسے دبایا تو جبریل امی چڑیا کے مانند ہو گئے۔ کس کے مانند ہو گئے؟ چڑیا کے مانند ہو گئے، اور پسینہ پسینہ ہو کر کہنے لگے میرے آقا آپ کی طاقت کا جواب نہیں۔ ارے بولو یار محبت، بولے محبت سے، آپ کی طاقت کا جواب نہیں ہے۔ اب سمجھ لیے طاقت مصطفیٰ کو جب جبرائیل نہیں برداشت پر کر پائے، اور وہی طاقت میرے نبی نے حسین کو دی ہے، اس لیے کربلا میں یزیدی برداشت نہیں کر پائے۔ وہی جبرائیل امی کہتے ہیں میرے آقا 2 فرشتے اپنے پروں سے ہوا کر رہے ہیں۔ ارے بولو نا یار محبت، ہے نا؟ ہمیں اگر کوئی خادم ہوا کرے تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خادم ہماری خدمت کر رہا ہے۔ وہ کتنے مقدر والے ہیں، دنیا والے خدمت نہیں کر رہے ہیں، جنت والے خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے مقدر کا کیا کہنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے آرام کر رہے ہیں، جبریل امی ساتھ ہیں، سرکار کے ساتھ میں گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حضرت امام حسن کو اٹھایا، بڑے شہزادے حضرت امام حسن کو اٹھایا، گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا۔ جبریل امی کہنے لگے سرکار حسین کو اٹھا لوں؟ بولو بھائی یار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میرے حسین کو تم اٹھاؤ۔ جبریل امی نے اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا، امام حسین کا بوسہ دیا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل میں نبیوں کا سردار ہوں، اس لیے میں نے جنتی سردار کو اٹھایا ہے، اور تو فرشتوں کا سردار ہے اس لیے تو نے شہیدوں کے سردار کو اٹھایا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو لے کر سیدہ فاطمہ کے پاس آئے. ارشاد فرمایا شہزادی میرے دونوں شہزادے جنتی ہوا کھا رہا, فرشتوں کے پر جنتی یہ ہوا کھا رہے تھے جنت کے. تو سرکار نے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بابا جان جنت کی ہوا, تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. فاطمہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑا پیار تھا. آپ کو ہے کہ نہیں ہے نا پیار, محبت ہے نا, بچوں سے محبت کیا کرو, چھوٹے بچوں سے محبت کیا کرو. علماء فرماتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں سے اپنے لیے دعائیں کرایا کرو. چھوٹے بچے اگر دعا نہ کر سکیں تو تم دعا کرو, ان بچوں سے کہو کہ آمین کہو, تاکہ وہ آمین کے صدقے تمہاری دعا قبول ہو جائے. ارے جب بچوں میں اتنا پاور ہو تو امام حسین کی ذات میں کتنا پاور ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں بہت اچھوتی بات بتانا جا رہا ہوں. 1632 میں ایک مورخ نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے کیا واقعی میں محمد ڈاکٹر ہیں. اس کتاب کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ کہیں گے حضرت ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو کتاب کہاں سے پڑھیں گے. اس لیے حکم ہے علماء اہل سنت کی صحبت میں رہا کرو. علم والوں کی صحبت میں رہو گے تو علم ملے. اس نے ایک کتاب لکھی 1632 میں لکھی ہے, نام اس کا ہے کیا واقعی میں محمد ڈاکٹر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جتنی خوبیاں اس نے بیان کی ہیں, اب وہ سب تو میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے ایک نبی کی سنت پر کلمہ پڑھا ہے, ایک سنت پر, اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے وضو کرنا. کیا کرنا ہے؟ کون سی سنت ہے؟ وضو کرنا. اسی وضو میں جتنی سنتیں ہیں اس نے اس پر ریسرچ کیا, اور ریسرچ کرنے کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے محمد عربی آپ پر لاکھوں سلام. ارے بولو یار, ہم آج لاکھوں سلام پڑھ رہے ہیں, پڑھنے والوں نے کئی صدیوں پہلے پڑھتے آ رہے ہیں لاکھوں سلام, مگر اعلیٰ حضرت نے جو کلام عشق رسول میں اٹھایا تو آج پوری دنیا میں لاکھوں سلام پڑھا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاتھ دھونا سنت ہے, وضو میں ہاتھ دھونا, اس لیے کہ یہ ہاتھوں کا میل صاف ہو جائے. وضو میں کلی کرنا, آپ بولتے رہیے, سنت ہے. کلی اس لیے کی جاتی ہے کہ پانی کا مزہ معلوم ہو جائے, ہے نا. ناک میں پانی ڈال کے صاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ پانی کا بدبو والا تو نہیں ہے, وہ معلوم ہو جائے. اس لیے بدبو والے پانی سے وضو نہیں ہوگا, وہ معلوم ہو جائے. یہ سنت ہیں. 4 فرض ہیں, وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. جو میں سنت بتا رہا ہوں اس کو سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اپنے سر کا مسح کیا کرو. چوتھائی سر کا مسح کرنا امام اعظم کے نزدیک افضل ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں نا, یہ فرض ہے. فرض کے بعد سنت کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنا. یہ اس کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب وہ لکھتا ہے کہ سب سنتیں سمجھ میں آئی, وضو کے فرائض سمجھ میں آئے, مگر محمد عربی آپ پر لاکھوں سلام, آپ نے گردن کا مسح کر کے اپنی امتوں کو ہر بیماری سے بچا لیا ہے. ارے بولو یار محبت سے, ہر بیماری سے بچا لیا ہے. کیوں؟
وہ تحقیق کر کے کہتا ہے کہ گردن پر جب مسا کیا جاتا ہے تو ادھر ایک شہ رگ ہے، ایک باریک نس ہے، اور اس نس کو پانی کی نمی چاہیے. کیا چاہیے اس نس کو؟ پانی کی نمی چاہیے. اور اس نس میں اتنا پاور ہے کہ پیچھے والا جو ڈھانچہ ہے وہ اسی بنیاد پر چلتا ہے. جب 500 وقت اس پر پانی کی نمی آتی رہے گی، وہ اپنا کام کرتی رہے گی، اور جب وہ کام کرے گی کوئی بیماری نہیں آئے گی. اس پر پہنچا اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو. کیا ہو جاتا ہے؟ بولے بولے محبت سے، مسلمان ہو جاتا ہے. اب آگے وہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے سنیے. وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے 15 سیاحین گزرے ہیں، یعنی دنیا کی سیر کرنے والے. ان 15 سیاحین کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے سروے کیا، سروے کیا کیا کہ وہ کون بچے ہیں جو بیمار نہیں ہوتے اور وہ کون سے بچے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، یعنی بار بار بیمار ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں بیمار نہیں ہوتے. ارے بولو یار محبت سے، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم سے کم بچے کو 2 سال ماں کا دودھ ملنا چاہیے، اس سے بچہ تندرست ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا دودھ پیے گا تو ماں سے محبت کرے گا. آج تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو ڈبے سے لگا دے، اور وہ ڈبہ نہ جانے کہاں ہوتا ہے. کوئی خبر ہے آپ کو کہ کون سے جانور کا دودھ ہے؟ ڈبے سے لگا دیا جاتا ہے. اس لیے بچوں کو ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی ہے نا. بچپن میں تو نہ جانے کائے کا دودھ پیا، اور تھوڑا شعور میں آئے تو ان کو ہاسٹل میں ڈال دیا. محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ محبت کے لیے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. محبت کے لیے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے. کیسی تربیت؟ حسنین کریمین دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سیدہ ماں فاطمہ نے کھانا دیا، دونوں بچوں نے بسم اللہ کیا، اور اسی درمیان میں تربیت سنیے گا، اسی درمیان میں حسنین کریمین کی کسی بات پر تکرار ہو گئی. ہوتا نا کبھی بھائیوں میں سنی انسنی ہو جاتی ہے. آج کے بھائی تو اتنے آگے نکل گئے کہ بڑے بھائی کو نہ جانے کیا بول جاتا، مگر وہاں معاملہ ایسا نہیں تھا. دونوں بچوں کی آپس میں تکرار ہو گئی. اسی تکرار میں سیدہ فاطمہ نے فرمایا حسین بڑے بھائی سے تکرار کرو گے اللہ ناراض ہوتا ہے. ارے بولے یار محبت سے، اللہ ناراض ہوتا ہے. تو امام حسین نے کہا ماں جب اللہ ناراض ہو جائے تو راضی کب ہوتا ہے؟ فرمایا خدا کو سجدہ کرو اللہ راضی ہو جائے گا. بولو یار محبت، خدا کو سجدہ کرو اللہ راضی ہو جائے گا. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے نماز میں مجھے سکون نہیں ملتا، نماز میں مجھے سکون نہیں ملتا. تو مولا علی فرماتے ہیں سکون سے نماز پڑھا کر. ارے بولو سکون سے، بولو بولو سکون سے نماز پڑھا کر. مولا کائنات فرماتے ہیں سنو میری تو یہ شان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں خدا کو سجدہ کرتا ہوں. یہ شان ہے. آج ہمارے معاشرے سے تربیت ختم ہو گئی اور نوجوانوں کو ادب تو دور تک نہیں آتا.
یاد رکھیے ماں باپ کا ادب کریے، اپنے بڑوں کا ادب کریے. جس کے دامن میں ادب ہوتا ہے اللہ اسی کے دامن میں برکتیں عطا فرماتا ہے. وہ مورخ کیا لکھتا ہے؟ حضرات وقت زیادہ ہو گیا، میں بات یہیں پر چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ پھر نہیں، میری تو عادت ہے بولنے کی، میں 3 گھنٹے سلنگ بولتا ہوں، مگر آپ کا ہاضمہ اتنا قوی نہیں ہے. اگر 3 گھنٹے لے لیے تو کل آپ سب چھٹی کر لیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت پر آئیے، آپ وقت پر آئیے، امام حسین کی محبت میں آئیے. میں 10 بجے پہنچ جاتا ہوں، اس سے پہلے آنے کی کوشش کریے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ ہاں واقعی میں آپ محبت حسین میں آ رہے ہیں. اور محبت حسین ایسی دولت ہے، ارے بولے محبت حسین ایسی دولت ہے، نہ یہاں ختم ہوگی نہ وہاں ختم ہوگی. رب کریم مجھے آپ حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل وقت پر آئیے. السلام علیکم.